السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے ایک مثل سنی ہوگی، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ مثل آج پورے طور پر ان لوگوں پر صادق آتی ہے جو تقریباً 140 سال کے بعد رشید احمد گنگوہی کے وقوع کذب باری تعالیٰ کے تعلق سے دیے گئے فتوے پر انکار کرتے ہیں، اور آج کے وقت میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی کا دیا ہوا فتویٰ کہاں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے عبد الرحمن دیوبندی کے مطالبے پر رشید احمد گنگوہی کا دیا ہوا فتویٰ آپ کے حوالے کیا تھا۔ جیسے ہی یہ فتویٰ دیکھا ویسے ہی دیوبندیت کے ایوان میں زلزلہ طاری ہو گیا، پاگل ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ فتویٰ محفوظ ہوگا۔ انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ ان لوگوں نے یعنی اہل سنت و جماعت کے علماء نے فتویٰ سوال کر رکھا ہوگا۔ ان کے ذہن و دماغ میں تو صرف یہ بات چل رہی ہوگی کہ اتنے سال گزرنے کے بعد اب فتویٰ ختم ہو چکا ہوگا۔ انہوں نے اپنی شرط کے لحاظ سے، اپنی عادت کے لحاظ سے سوچا، کیونکہ یہ جگہ جگہ پر ان غلطیوں کو یہ دھیرے دھیرے اپنی کتابوں سے ختم کر رہے ہیں، اور اپنی کتابوں سے دھیرے ان کو نکال رہے ہیں۔ سوچا ہوگا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد یہ فتویٰ تو کسی کو ملے گا نہیں، اور جب فتویٰ نہیں ملے گا اور ہم فتوے کا مطالبہ کریں گے تو یہ لوگ جب ہمیں فتویٰ نہیں دے پائیں گے تو جھوٹے ثابت ہوں گے، اور دنیا جان لے گی کہ ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمارے علماء ربانیین کو ایمانی فراست عطا فرمائی ہے۔ ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ آنے والے زمانے میں مکار مکر و فریب کریں گے، واقع کو غیر واقع، موجود و ثابت کو معدوم بنانے کی کوشش کریں گے، اور اندھ بھکتی، عناد، مکابرہ میں کفر کرنے والے کے ہم نوا بن جائیں گے، اور ایک زمانے کے بعد فتوے کا مطالبہ کریں گے۔ ہمارے ان علماء ربانیین کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں، اس لیے انہوں نے ان کی خرافات بھرے فتووں کو بھی محفوظ کر دیا تھا۔ ان کی کفریات پر مشتمل فتوے ہمارے یہاں آج بھی موجود ہیں، مگر یہ ہٹ دھرم اس حد تک گر گئے ہیں کہ متبین اور متعین کفر بھی ان کے سمجھ میں نہیں آتا۔ دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، چمگادڑ دن کی روشنی میں نہیں دیکھ پاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج کالا ہو گیا ہے، سورج کی روشنی ختم ہو گئی ہے، پورا جہان جانتا ہے۔ تو چمگادڑ کی آنکھوں سے اگر نہیں دکھ رہا ہے تو اس سے سورج کا سیاہ ہونا لازم کبھی نہیں آتا۔ فتویٰ برسر عام لانے سے پہلے مجھے معلوم تھا کہ ان کو فتویٰ دکھایا جائے گا تو یہ انکار کریں گے، کیونکہ یہ ان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے انکار کرنے کی۔ جہاں پر پھنستے ہیں فوراً انکار کر دیتے ہیں۔
کہ نہ ثبوت مانیں گے نہ ہم پر کوئی حکم لاگو ہوگا، کیونکہ انکار کے سوا ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے کتابوں میں سوفسطائیہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ وہ فرقہ ہے جو اپنی شاخوں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ بالکل لیا انکار سے متصف ہے یہ فرقہ، جس نے بالکل بدیہی محسوس چیزوں کا بھی انکار کر دیا۔ یہ فرقہ کہنے کو آج کے دور میں ختم ہو گیا، لیکن اس فرقے کے دم چھلے، مکار، فریبکار دور حاضر کے یہ کافر فرقے آج بھی موجود ہیں، جو کسی بھی حقیقت کا انکار کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ لیکن اگر یہ دن کے دن ہونے کا انکار کریں تو دنیا اندھی نہیں ہے، ساری کائنات دن کو دن ہی سمجھے گی۔ اگر یہ چمکتے ہوئے سورج کو کالا کہیں تو دنیا پاگل نہیں ہے، ان کی بات مان لے، وہ سورج کو چمکدار ہی جانے گی۔ متنبی نے کہا تھا لو قلت هذا الصبح لیلا ایعمل عالمون عن ضیائی، کہ اگر میں صبح کو رات کہہ دوں، دن کو رات کہہ دوں، تو کیا کائنات ساری سورج کی روشنی سے اندھی ہو جائے گی؟ کبھی نہیں مانے گی۔ اس لیے ان بکواسیوں جن کے بارے میں، ان بددین بد مذہبوں جن کی زبانوں پر صرف اور صرف ہذیان ہوتا ہے، دو ہی طرف سے متنبی نے ان کی شان میں ایک بات اور کہی تھی، اذا حرکوہ فضا او حضا، اذا حرکوہ فضا او حضا، یہ تو وہ ہے جب اس کو ہلاؤ تو یہ آواز کرے گا، یا تو اوپر سے آواز کرے گا یا نیچے سے آواز کرے گا۔ تو یہ وہ مکار ہیں۔ مکار کہہ رہا ہے کہ فتویٰ 1301 ہجری میں لکھا اور حسام الحرمین میں 1326 ہجری میں اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، اس بیچ کفر کا فتویٰ کیوں نہیں دیا اور کفر کو کفر کیوں نہ جانا؟ تو میں کہتا ہوں کفر کو کفر امام اہل سنت نے اسی وقت جانا جیسے ہی اس کا کفر ان کے سامنے پہنچا، لیکن آج کے طرح سوشل میڈیا کا زمانہ وہ نہیں تھا کہ بات فوراً ہر چہار جانب پھیل جائے۔ جہاں جہاں وہ کفر کا فتویٰ، وہ کفری فتویٰ، جہاں جہاں اللہ رب العزت کی ذات پر وقوع کذب کا وہ فتویٰ جہاں جہاں پہنچتا رہا، وہاں وہاں لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے رہے۔ جیسے جیسے لوگوں تک پہنچتا رہا، لوگ ناراض ہوتے چلے گئے، بیزار ہوتے چلے گئے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف فتویٰ تھا۔ 1301 ہجری میں حسام الحرمین میں اس نے 1301 ہجری میں یہ فتویٰ لکھا اور حسام الحرمین میں 1326 ہجری میں اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا۔ اس بیچ کوئی یہ نہ کہے کہ امام اہل سنت نے اس بیچ اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا، نہیں، امام اہل سنت تک جیسے ہی اس کا فتویٰ پہنچا، ویسے ہی اس کے کفر پر مطلع ہونے کے بعد اس کے کفر کا قول کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ حسام الحرمین یہ ان فتاوی اور ان پر لگے ہوئے حکموں پر علماء حرمین طیبین کی تصدیق ہے۔ کفر جیسے ہی سامنے آیا ویسے ہی اس کو کفر ہی کہا، لیکن علماء حرمین طیبین تک بات پہنچتے پہنچتے دیر ہوئی
اور اس کی تصدیق ہوئی، یاد رکھیے کفر کو کفر فوراً جیسے ہی معلوم ہو کہ یہ کفر ہے اس کو کفر کہنا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تصدیق بھی فوراً ہو جائے، کیونکہ تصدیق کے لیے ایصال بھی ضروری ہے کہ ان علماء جو تصدیق کرے وہاں تک پہنچے بھی بات۔ مزید یہ کہ امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کی عادت کریمہ بھی یہ تھی کہ جب تک کسی کے کفر کے بارے میں یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا کفر بیان نہ کیا جائے، جب تک اس کا کفر روز روشن کی طرح نگاہوں میں نہ آ جائے اس وقت تک کفر کا فتویٰ نہ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ جگہ جگہ پر یہ فتویٰ چھپا، جس کے بعد اس کی تحقیق و تفتیش اس قدر کی کہ علماء کے سامنے امام اہل سنت نے اس فتویٰ کا حکم اتنے سالوں کے بعد رکھا۔ جیسے ہی حکم کفر پہنچا، جیسے ہی فتویٰ پہنچا ویسے ہی حکم کفر دیا، لیکن وہ اس دور میں پہنچتے پہنچتے بھی ٹائم لگا ہوگا۔ نیز رشید احمد گنگوہی نے جب یہ فتویٰ دیا تھا اس کے بعد ہی فوراً اہل سنت و جماعت میں ناراضگی پھیل گئی۔ لوگ رشید احمد گنگوہی کو اللہ کا گستاخ جاننے لگے۔ اسی دور سے یہ فتویٰ لگاتار بیزاری کا باعث بنا رہا۔ اگر اس کا ثبوت لگاتار تواتر کے ساتھ نہیں ہوتا تو پوری دیوبندیت کو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حالانکہ پوری دیوبندیت نے ایڑی چوٹی کے زور لگا کر اس فتوے کی بیجا تردید میں یہاں تک کہ کئی کتابیں بھی تردید میں لکھیں، جیسے کہ المفند وغیرہ، اس کا واضح ثبوت ہے، اور کہہ رہا ہے کہ فتویٰ متواتر ہونا چاہیے تھا۔ یہ لگاتار اگر اس کا وجود نہیں ہوتا تو تمہیں اتنی محنت کرنا پڑتی تردید میں، اور یہ تردید کرنا خود دلیل ہے اس بات کی کہ فتوے کا ثبوت ہے۔ اب جاہلو، آج تم مانو یا مت مانو، آخر میں اس مکار عنادی شخص سے میری ایک گزارش ہے کہ اگر تو اس فتوے کا بے دلیل انکار کر رہا ہے جبکہ اس میں رشید احمد گنگوہی کے دستخط اور مہر بھی موجود ہے، اور احتمال ناشی لا عن دلیل کی بنا پر وجود فتویٰ کا انکار کر رہا ہے، تو میرا ایک سوال ہے، رشید احمد گنگوہی کوئی شخص تھا یا نہیں تھا؟ اگر آن جناب کہیں کہ نہیں تھا فبہا، رشید احمد گنگوہی کا ہی انکار کر دیا، نہ رہا بانس نہ بجے گی بانسری، کوئی بات نہیں۔ اور جب تھا ہی نہیں تو اس کو مقتدا، اگر یہ کہو کہ تھا نہیں تو ہم کہتے ہیں فبہا، لیکن آپ ذرا سوچو، جب وہ تھا ہی نہیں آپ کے بقول تو اس کو مقتدا ماننا، اس کی پیروی کرنا، اس کو شیخ و امام تصور کرنا، یہ شیء معدوم پر یہ سارے احکام لگانا، یہ تو نری جہالت ہے۔ اور اگر تھا تو اس کا وجود کس دلیل سے ثابت، کون سی دلیل ایسی ہے جس سے اس کا وجود ثابت ہو جائے؟ جس دلیل سے اس کا وجود آپ ثابت کر دیں گے اسی دلیل سے ہم فتوے کا ثبوت پیش کر دیں گے۔ پوری دیوبندیت پر لازم ہے کہ رشید احمد گنگوہی کے وجود کو کسی دلیل سے ثابت کریں۔ اگر یہ کہیں کہ رشید احمد گنگوہی کی اتنی کتابیں موجود ہیں، اتنے رسالے موجود ہیں، اتنے فتاویٰ موجود ہیں، ان فتاویٰ کا وجود یہ بتاتا ہے کہ رشید احمد گنگوہی ایک شخص گزرا ہے جس نے یہ کتابیں یہ فتاویٰ لکھے، یعنی مکتوب کاتب کے وجود پر دلیل،
تو ہم کہیں گے کہ انہی فتاوا میں سے ایک فتویٰ وقوع کذب باری کا بھی تو ہے۔ جب یہ فتویٰ رشید احمد گنگوہی کے وجود پر دلیل ہو سکتے ہیں تو خود اپنے وجود پر دلیل نہیں ہوگا؟ یہ تو شے موجود کو موجود نہ کہنا اور بڑی بے وقوفی ہوگی۔ نیز اس کے وجود پر جو بھی دلیل قائم کرے، چاہے اس کے کتابوں کا وجود ہو یا فتاوا کا یا رسائل کا، تمام میں احتمال آخر موجود ہے۔ مثلا یہ لوگ کہیں کہ فتویٰ اور دیگر کتب انہوں نے لکھی تھیں، ان کا موجود ہونا ان کتابوں کے کاتب کے وجود پر دلیل ہے، تو ہم کہیں گے اس پر دلیل کیا ہے کہ یہ اسی کی کتابیں ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے پاس سے لکھ دی ہو، ان کا لکھنے والا کوئی اور ہو۔ اگر یہ کہیں کہ ان کی اولاد ان کے وجود پر دلیل ہے تو ہم کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی قدم لغزش کر گیا ہو اور موجودہ اولاد اس کی اولاد نہ ہو اور یہ نسبت الی غیر الاب ہو، لہذا اولاد کا ہونا بھی اس کے وجود پر دلیل نہیں ہو سکتا، چونکہ احتمال آخر یہاں پر بھی موجود ہے۔ آپ کے بقول آپ فتوے کا انکار اسی لیے کر رہے ہیں کہ احتمال آخر ہے، تو احتمال آخر یہاں پر بھی ہے۔ پوری دیوبندیت اکٹھی ہو کر رشید احمد گنگوہی کے وجود کو ثابت کرنے میں لگ جائے گی، ایڑی چوٹی کے زور لگا لے تب بھی اس کا وجود ثابت نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان دیوبندیوں سے رشید احمد گنگوہی کے وجود پر دلیل کا مطالبہ کریں، اور ان مکار دیوبندیوں پر یہ لازم ہے کہ کسی ایسی دلیل سے اس کا وجود ثابت کریں جس میں احتمال آخر نہ ہو۔ جس دلیل سے یہ اس کا وجود ثابت کر دیں گے، اسی دلیل سے ہم اس کے فتوے کا وجود بھی ثابت کر دیں گے۔ ہم اس طرح کا مطالبہ ان لوگوں سے ہرگز نہیں کرتے، مگر ہمیں اس لیے مطالبہ کرنا پڑا کہ عنادیوں کو اصول کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میری یہ بات ہر فرد، ہر شخص کو پہنچائے، ہر ایک کو شیئر کرے۔ دیکھنا چند دنوں میں ان عنادیوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ان کی میہ مر جائے گی، اور انشاءاللہ یہ اپنے سرغنہ طاغوت کا وجود ثابت نہیں کر پائیں گے۔ جبکہ سرغنہ کو مرے ہوئے وقت کم گزرا ہے اور وقوع کذب کے فتویٰ کے صدور پر وقت زیادہ گزر گیا ہے۔